فرمائیے. سائنسداں بالعموم بڑے لاجیکل اور حقیقت پسند ہوتے ہیں، لیکن اکثر مذہب میں بہت کم دلچسپی رکھتے ہیں. حالانکہ یہ سارے حقیقت پسند ہوتے بھی نہیں. میں نے بہت گہری نظر سے بعض نظریات کا مطالعہ کیا ہے. یہ جب نئی نظریات اپنے پیش کرتے ہیں تو بہت زیادہ پریجوڈسڈ ہوتے ہیں ان خواہشات کی طرف جو چاہتے ہیں کہ پوری ہوں. اپنی ریسرچ کو ابھارنے میں بڑا نمایاں طور پر یہ بالارادہ کوشش کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ان کی چھپ جائیں، بعض سقم سامنے نہ آئیں اور بعض چیزیں ابھاری جائیں. چنانچہ بعض دوسرے سائنسدان جب تبصرہ کرتے ہیں ان پر تو وہ پھر ان باتوں کو کھول دیتے ہیں، اور سائنس میں فراڈ بھی دکھائی دیتا ہے. مذہب کے معاملے میں تو خاص طور پر یہ لوگ ناقابل اعتماد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں ایک لمبے عرصے تک یہ ایک سائنسدانوں کی دنیا میں یہ چرچا رہا کہ جو بھی خدا کی طرف جا کے بات کرے گا اور کسی سائنسی حوالے میں خدا کا ذکر کرے گا وہ سائنسدان نہیں ہے، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی عقیدے کے لحاظ سے کیا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں جو آسانی سے باتوں کو قبول کر لے، جلدی قبول کر لے باتوں کو، اس قسم کا آدمی ہے جو توہمات کی دنیا میں بسنے والا ہے. اس کو سائنس سے کوئی تعلق نہیں. سائنس میں تحقیق تبھی سائنسی کہلائے گی اگر خدا کے حوالے کے بغیر مسائل کو حل کرے. یہ ہے ساری کوشش. بس جہاں جہاں خدا کا ذکر ان کو واضح طور پر دکھائی دیتا ہے اور دل تسلیم کرتا ہے کہ خدا کے حوالے کے بغیر بات نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود کرتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہماری برادری ہمیں نکال کے باہر پھینکے گی. اس سلسلے میں اب رجحان کچھ بدلے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ حال تھا کہ ایک صدی پہلے کے متعلق ایک تجزیہ شائع ہوا تھا ایک سائنسی رسالے میں کہ اس وقت تک تو خدا کا نام لینا سائنسدان کی دنیا میں گناہ سمجھا جاتا تھا، اور کوئی سائنسدان یہ اپنی یہ خفت برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میں خدا پرست ہوں، اور اس کے حوالوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا تھا. اگر آتا تھا تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے تھے. یہ فیشن تھا گویا کہ. رفتہ رفتہ اب سائنسدانوں نے خود اپنی تحقیق کے آگے بڑھنے سے خود جب نظر ثانی کی ہے تو کئی جگہ خدا کے ذکر ملنے شروع ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک سروے کیا گیا تو پتہ لگا کہ اب موجودہ نسل میں سے سائنسدانوں کی 25% وہ ہیں جو خدا کی ہستی کے قائل ہو چکے ہیں، خواہ انہیں جرت ہو یا نہ ہو، اور کچھ ایسے ہیں جو جرت کے ساتھ یہ بات تسلیم بھی کرنے لگے ہیں. یہ جو حصہ ہے نا باتوں کو چھپانا اور باتوں کو ابھارنا اور خدا سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ جو میری کتاب اب تیار ہو رہی ہے اس میں یہ پہلو بھی آئے گا. ایک دلچسپ پہلو ہے یہ، لیکن اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سائنسدان مجبور ہو گئے ہیں. بعض سائنسدان ان میں سے جرت بھی رکھتے ہیں، بڑی چوٹی کے سائنسدان ہیں کہ خدا کا ذکر کرنے لگے ہیں. چنانچہ سولیٹان کی ایجاد کے متعلق بحث کرتے ہوئے ایک بہت اعلیٰ درجے کا مضمون سائنٹیفک امریکن میں امریکن سائنٹسٹ یا سائنٹیفک امریکن میں آیا تھا. اس میں اس نے سب تاریخ اس کی لکھی تھی، کس طرح یہ دریافت ہوا یہ نظریہ، اور کس طرح ساری دنیا حیرت میں ڈوب گئی کہ یہ بھی ممکن ہے. بظاہر قانونی قدرت کے خلاف بات دکھائی دیتی تھی. وہ پتہ ہے نا آپ کو کیا قصہ ہے یا نہیں؟ میں نے کئی دفعہ پہلے بیان کیا، میں پھر بتا دیتا ہوں، بہت سے سننے والے ایسے ہوں گے ان کے لیے نیا ہوگا. ایک شخص گھوڑے کے ساتھ کشتی کو باندھ کے مخالف سمت لے جا رہا تھا. امریکہ میں یہ رواج تھا، ابھی بھی ہوگا، پہلے تو بہت زیادہ تھا کہ جن علاقوں میں زیادہ موٹر بوٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھیں وہاں کشتی کو بہاؤ کے رخ پر لاد کر لے جاتے تھے اور وہ سارا سفر مفت بن جاتا تھا، کسی موٹر انجن کی ضرورت نہیں تھی.
اور واپسی پہ اس وقت گھوڑا ساتھ ساتھ پیدل چل رہا ہوتا تھا. واپسی پہ گھوڑے سے کشتی باندھ دیتے تھے تو وہ پھر ان کو کھینچ کے کشتی کے اوپر لے جاتا تھا. یہ جو نارتھ میں نے بعض کینالز دیکھی جس طرح سے ڈیزائن کی ہاں گئی ہاں ہے. ڈیزائن اس طرح ہوئی ہیں. امریکہ میں نے بھی دیکھی ہے وہ کینال. ایک تو بہت لمبی کینال ہے جو واشنگٹن میں سے بھی گزرتی ہے. اور کیا ہے؟ ہاں ہاں وہ اس میں باقاعدہ یہی روٹ تھا جو سینکڑوں میل کے سفر، بالکل بلکہ شاید 1000 میل سے بھی زیادہ کا ہے وہ. جاتی ہے اوپر، جو ہلز بھی ہیں اس کے ساتھ ہاں ساتھ. ہاں ہاں جی، مطلب بالکل جی. تو اس دریا اس کنارے کے کنارے کنارے اس نہر کے کنارے کنارے میں نے لمبی سیر کر کے دیکھا ہے. اور وہ جگہ جگہ لاکس بنے ہوئے ہیں تاکہ واپسی کے اوپر پھر کشتی کو اٹھا کر آگے پہنچایا جائے. تو وہ جب گھوڑے کے ساتھ کشتی باندھ کے لے جا رہا تھا تو ایک جگہ رکا. اور جب کشتی چلتی ہے تو اس کے پیچھے لہریں نظر آتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہیں. لیکن جہاں کشتی کھڑی ہو جائے تو لہریں آگے نہیں نکلتی، نہ نکل سکتی ہیں، کیونکہ پیچھے جو لہریں بن گئی ہیں وہ اسی سمت میں رفتہ رفتہ پھیلتی چلی جائیں گی اور کمزور ہوتی چلی جائیں گی یا دور ہٹتی چلی جائیں گی. اس نے جب کشتی کھڑی کی، موڑ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ لہریں اسی طرح جیسے کشتی آگے آگے بڑھ رہی ہو آگے جانا شروع ہو گئیں اور آگے جاتے جاتے موڑ کاٹ کے نکل گئیں. یہ بات اس کے لیے حیرت انگیز تھی. اس نے جا کر بعض سائنسدانوں سے ذکر کیا. بعضوں نے تو کہا ہو ہی نہیں سکتا، مانتے نہیں. لیکن بعض دوسرے فزسسٹ نے اس کے تجربے شروع کیے تو پھر یہ نتیجہ نکلا جس کو وہ کہتے ہیں سولیٹون کہتے ہیں اس کو. ایسا انرجی کا پیکج جو خاص ریس پر چل رہا ہے وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو اس طرح محفوظ کر لیتا ہے. ایسے قانون موجود ہیں کوئی جو پہلے سائنسدانوں کے علم میں نہیں تھے کہ وہ اسی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے اور ایک آزاد حیثیت سے آگے بڑھتا ہے اور اس طرح اس کی حیثیت قائم رہتی ہے اور وہ ڈسیپیٹ ہو کے ختم نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو تھی اس نے ایک انقلابی یہ رجحان ایسی انڈسٹری میں پیدا کیا جو الیکٹرانک انڈسٹری کہلاتی ہے. اور اس میں اب کمپیوٹرز میں بھی الیکٹرانک انڈسٹری کا بہت دخل ہے. تو اب جاپان میں سولیٹون بننے شروع ہو گئے ہیں اور وہ ہائی ٹیکنالوجی کی مشینوں میں بعض پیکج ڈال دیتے ہیں انرجی کے سولیٹون کی شکل میں. انہوں نے وہ فن سیکھ لیا ہے اللہ قدرت سے کہ کس طرح بنانا ہے اور وہ ہائیلی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. لیکن اس کے حیرت انگیز فوائد ہیں جو ان کی اس انڈسٹری کو باقیوں سے ایک درجہ اوپر کر دیتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ کمپیوٹر ہیں ان میں یہ سولیٹون زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ سب باتیں اور یہ سولیٹون کے اوپر مضمون ختم کر کے وہ آخر پہ لکھتا ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ روح ہو ہی نہیں سکتا کہ روح موجود ہو کوئی، اس وقت یہ باتیں ہمارے علم میں نہیں تھیں. اور فزکس نے بہت لمبا عرصہ، اس نے کہا 200 سال خدا کی طرف سے شروع کیا سفر اور خدا سے دور ہٹتی چلی گئی. اس وقت اس نے بہت خوبصورت ایک تصویر کھینچی ہے. جب یہ سفر شروع کیا تھا تو وہاں کچھ بابے بیٹھے ہوئے تھے خدا کے قائل. انہوں نے کہا کہ مان لو اللہ ہے اور یہ جو چیزیں ہیں بالآخر تمہیں وہیں لے جائیں گی. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بیٹھے رہو تم. کہتے 200 سال میں جو سفر ہوا وہ مڑا ہے پھر اور ایک پورا دائرہ کامل کر کے واپس وہاں پہنچا جہاں سے وہ دور ہٹنا شروع ہوا تھا. وہاں وہ بابے بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کہتے تھے. بہت خوبصورت انداز میں اس نے اپنے مضمون کو ختم کیا ہے. اور یہ بڑا چوٹی کا سائنسدان ہے جو لکھنے والا ہے. فزسسٹ اگر نوبل لاریٹ نہیں تو اپنی ساری فزسسٹ سوسائٹی میں بڑے احترام سے دیکھا جاتا ہے. اسے جرت ہو گئی ہے، وہ خدا کی بات کرتا ہے. اور بھی ایسے سائنسدانوں کا اضافہ ہو رہا ہے جو
साइंसी शहादतों की बिना पर अब मजबूर हो गए हैं कि खुदा का जिक्र करें, मगर अक्सर अभी तक धोखा देने की कोशिश करते हैं और यहाँ वो दयानतदार नहीं रहते। इसलिए मौलवी हर जगह मिलता है, ये नहीं कि सिर्फ कोई दीन में मिले। बस साइंसदान बड़े कट्टर मौलवी होते हैं, और दहरिया कट्टर मौलवी तो बड़ी जलील चीज़ है। वो बार बार शहादतें देखता है और आंखें बंद करता है, उन पर हाथ रखता है। और ऐसे बहुत से शवाहिद मैं मुताला करता हूँ, मेरे सामने आते हैं। मैं चाहता हूँ कि अहमदी साइंसदान इस पर मजमून लिखें, बताएं कि ये देखो, ये तो इशारा कर रहा, वाज़ेह तौर पर खुदा की हस्ती की गवाही मौजूद थी। ये साइंसदान वहाँ चुप करके आंखें बंद करके गुजर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हेर फेर करके खुदा के हवाले से बचकर उसकी कायनात में सफ़र करें। ये हो नहीं सकता। यही था आपका मकसद।